السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، جب امید کی آخری کڑی بھی ٹوٹ جائے اور زندگی پر بے بسی کے بھاری تالے لگ جائیں، تو پھر عرش الہی سے نجات کا فیصلہ سے اترتا ہے؟ جب زمین کا کوئی سفارشی باقی نہیں رہتا، تب اچانک اندھیری رات کے کالے بادل چھٹتے ہیں اور آسمان کا وہ نورانی دروازہ کھلتا ہے جس کی الہی روشنی سیدھی مظلوم کے دل پر آ کر گرتی ہے۔ یہ ایمان افروز داستان عباسی سلطنت کے اس سنہری دور کی ہے جب بغداد شہر اپنے عظیم الشان محلات، چمکتے ہوئے سنہری گنبدوں اور دریائے دجلہ کے خوبصورت کناروں کے ساتھ پوری دنیا پر راج کر رہا تھا۔ اور اسی دور میں ایک دن خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر شاہی فوج کا ایک بڑا لشکر اپنے عربی گھوڑوں پر سوار ہوا سے باتیں کرتا ہوا، گرد و غبار اڑاتا ہوا نکلتا ہے۔ فوج کا مقصد ان خطرناک اور بے رحم ڈاکوؤں کا خاتمہ تھا جنہوں نے سلطنت کا امن و امان مکمل طور پر تباہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی، اور وہ معصوم مسافروں کو لوٹنا ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ جلد ہی ایک پتھریلی چٹان کے پاس سپاہیوں نے اس پورے گینگ کو چاروں طرف سے گھیر کر بھاری رسیوں اور لوہے کی مضبوط زنجیروں میں جکڑ لیا، لیکن ابھی وہ انہیں شاہی دربار لے کر جا ہی رہے تھے کہ ایک انتہائی شاطر اور چالاک ڈاکو نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بغداد کے ایک پرہجوم تاریک بازار کی بھیڑ میں غائب ہو گیا، جبکہ سپاہی اسے ڈھونڈنے کے لیے شدید پریشانی اور بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ اپنی جان بچانے اور خلیفہ کے غضب و غصے سے بچنے کے لیے ان ظالم اور خود غرض سپاہیوں نے ایک سنسان سڑک پر اکیلے سفر کرتے ہوئے ایک معصوم اور بزرگ حاجی صاحب کو زبردستی پکڑ لیا جو حج کی سعادت حاصل کر کے لوٹا تھا، اور انہوں نے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اس کے سفید سادہ لباس پر ڈاکوؤں کا کالا چوغا ڈال دیا۔ جب ان تمام قیدیوں کو خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے اس کے عالی شان اور مرعوب کن دربار میں پیش کیا گیا تو خلیفہ نے اس معصوم بزرگ کو بھی ڈاکو سمجھ کر سب کے ساتھ اندھیری، غلیظ اور نم آلود زیر زمین جیل میں ڈالنے کا سخت حکم دے دیا، جہاں بے رحم سپاہیوں نے انہیں کالی کوٹھریوں میں دھکیل دیا، مگر وہ سچا حاجی قید خانے کی سلاخوں والی چھوٹی سی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتا رہا اور مسلسل استغفار کرتا رہا، کیونکہ ان کا ایمان اپنے رب کی ذات پر بہت پکا تھا۔ پھر ایک رات قید خانے کا داروغہ خلیفہ کا نیا حکم لے کر آیا اور اس نے جیل کے بھاری لوہے کے دروازے کھول دیے، کیونکہ ان کے مکر و فریب سے بھرے ڈاکوؤں نے باہر موجود اپنے ساتھیوں کے ذریعے بھاری رقم دے کر اعلی حکام سے اپنی سفارش کروا لی تھی، اور وہ حیرت اور خوشی کے ساتھ جیل سے باہر نکل رہے تھے، لیکن وہ بے گناہ حاجی صاحب جس کا کائنات میں اللہ تعالی جل جلالہ کے سوا کوئی نہیں تھا، وہ وہیں اکیلا رہ گیا۔ تب اس صابر بزرگ نے جیل کی مدھم روشنی میں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک کھردرے کاغذ پر قلم اٹھایا اور لکھا، من العبد الذلیل الی الرب الجلیل، یعنی ایک عاجز اور بے بس بندے کی طرف سے رب جلیل کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باری تعالی، سب گناہگار دنیا کی جھوٹی سفارش سے رہا ہو گئے اور میں بے گناہ یہاں تنہا رہ گیا، اب تو ہی میرا واحد گواہ ہے، سچا سفارشی ہے۔ اور لکھتے ہی اس کاغذ سے ایک الہی سنہری نور چمکنے لگا۔ قیدی کے کہنے پر جب خوف زدہ داروغہ نے وہ خط جیل کی اونچی چھت پر رکھا تو وہ تیز ہوا میں اڑ گیا اور سیدھا آسمان کی طرف بلند ہو گیا، اور اسی رات بغداد کے شاہی محل میں خلیفہ ہارون الرشید ایک ہولناک خواب دیکھ کر خوف اور دہشت سے چیختا ہوا اپنے
ریشمی شاہی بستر سے اٹھ بیٹھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ فرشتوں کے بڑے اور نورانی پروں کے سائے محل کی اونچی دیواروں پر لہرا رہے ہیں، جو اسے ہلاک کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور ایک غیبی آواز گونج رہی ہے کہ تو نے ایک ولی اللہ پر کیا۔ خلیفہ فوراً حقیقت سمجھ گیا اور خوف سے کانپتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگا، کیونکہ اقتدار کے نشے میں وہ یہ بھول چکا تھا کہ بادشاہوں کا بھی ایک بادشاہ ہے جس کی عدالت میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس نے اسی وقت جیل کے ظالم عملے کو معطل کرنے اور ان مجرموں کو دوبارہ گرفتار کرنے کا سخت حکم صادر کیا، اور اگلے ہی لمحے اس معصوم بزرگ کو پورے احترام، جاہ و جلال اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ اپنے محل میں بلایا، جہاں خلیفہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں عمدہ لباس پہنوا رہا تھا اور شاہی کھانا پیش کر رہا تھا، اور آخر میں انصاف اور سچائی کا وہ تاریخی منظر سامنے آیا جب وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ ہارون الرشید اس بوڑھے اور زاہد حاجی کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سچے دل سے روتے ہوئے اپنی اس ناانصافی کی معافی مانگنے لگا، کیونکہ دنیا کی عارضی اور جھوٹی سفارش خریدنے والے 10,000 درہم دیتے ہیں، مگر جو رب تعالی جل جلالہ ذوالجلال کو اپنا سفارشی بناتا ہے، کائنات کا حقیقی مالک دنیا کے تمام جابر اور طاقتور بادشاہوں کو اس کے قدموں میں گرا دیتا ہے۔